شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک و اس کل کائنات کا اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے وہ ہے پبلک افیئرس۔ اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، جیسے سے اس سلائیڈ سے ہی ایک امپریشن جا رہا ہے۔ بزنس، سوسائٹی، میڈیا، گورنمنٹ، یہ ساری چیزیں جو مل کے مطلب ان کے متعلقہ اور متفقہ جو معاملات ہیں، پبلک افیئرس کا میننگ بھی یہی ہے۔ عوامی معاملات وہ کیا ہیں، وہ کون سے ہیں، اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہ پبلک افیئر کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا اپنے اسٹیک ہولڈر مطلب حصہ دار پارٹنر کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو پبلک افیئر کہتے ہیں۔ پبلک افیئرز is a term used to describe an organization's relationship with stakeholders۔ وہی بات، they are individuals or group with an interest in the organization's affair, such as politicians, MPAs, MSPs, AMs, MLA۔ مطلب دنیا کے مختلف اسٹرکچر جتنے بھی ہیں اس میں جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ مختلف ناموں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو بریکٹ میں یہ چیزیں دی گئی ہیں، یہ نام دیے گئے ہیں، یہ مختلف اسٹرکچرز کے تحت جو حکومتی نمائندگان ہوتے ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ سول سرونٹ ہیں، کسٹمرز ہیں، مختلف کمیونٹی، عوام ہو گئی، کلائنٹس، شیئر ہولڈر، بزنس مین، تھنک ٹینکس، چیریٹیز مطلب فلاحی تنظیمیں اور میڈیا وغیرہ، یہ سارے لوگ اس سے ایک منسلک ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم میں، تو اس کو پبلک افیئر کہتے ہیں۔ یہ جو پبلک مطلب عوامی معاملات کو انگیج رکھنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے پریکٹیشنرز، پبلک افیئرز پریکٹیشنرز، ویسے یہ جو پریکٹیشنرز کا لفظ ہے یہ طب میں مطلب میڈیکل سائنس میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس کا ہوتا ہے معالج، طبیب، مطلب کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے والا، اس کا علاج کرنے والا، اس کو بہتر کرنے والا۔ ایکچولی جو ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، ہم جو اپنے یہ رہنما سلیکٹ کرتے ہیں الیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ایکچولی ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جو خرابیاں ہیں، جو سسٹم میں گنجائش ہیں، جو ہمارے سسٹم کو چیزیں جو ہے نا ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہم نے ان کو نہ صرف فائنڈ کرنا ہوتا ہے، مسائل کو نہ صرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ ان کا جو بہتر سلوشن ہے، جو ایک طبیب کا کام ہوتا ہے کہ مرض کو ڈھونڈ کے اس کا علاج کرنا، یہی پبلک افیسرز جو پریکٹیشنر کا یہاں لفظ یوز ہو رہا ہے، یا اسمبلی میں ایک انتظامیہ کمیٹی بنتی ہے، ان کو نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی کہا جاتا ہے، پھر نیچے صوبائی اسمبلی کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، مختلف وزارتیں بنتی ہیں، ہر شعبہ جات کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے کہ جی اس کو انتظامی امور پہ جو ہے نا ریلوے کا الگ وزیر ہوگا، پیٹرولیم سیکٹر کا الگ ہوگا، تعلیم کا الگ ہوگا، زراعت کا الگ ہوگا، انتظامی یونٹ پہ جو پھر مختلف ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی ہیں، ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے، تو اس کو ایکچولی پبلک افیئرس کا نام دیا جاتا ہے۔ پبلک افیئرس کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کا باقاعدہ ایک کوئی جاب ڈسکرپشن، ایک ٹائٹل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ عوامی معاملات کے نمائندگان جتنے بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا۔
یہ نمائندگان کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ گورنمنٹ تعلقات کے طور پہ فارن افیئرس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرنل افیئرس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسٹرنل افیئرس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایڈوائزر کے طور پہ ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ریسرچر کے طور پہ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف شعبہ جات میں مطلب ایڈوکیسی ہو گئی، کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہو گئی، کارپوریٹ افیئرز ہو گئے، ریسرچ اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ، اسٹیک ہولڈر ریلیشنز، کمیونٹی، مطلب مختلف ٹائٹلز کے نام سے یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں، اور یہ اپنی ذمہ داریاں جو ان کے ذمہ ہوتی ہیں مختلف امور کو دیکھنے کی، یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کام کیا کیا ہوتے ہیں، یا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یا ایک معاملہ جو ایک اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو سلائیڈ آ رہی ہے، ہو کوڈ آئی ورک فار، مطلب میں کیسے کام کر سکتا ہوں۔ یہ ایک پولیٹیکل کا ایک اپنے آپ سے ایک وہ ہوتا ہے، یا ایک پولیٹیکل جو نمائندہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنے آپ سے سلسلہ ہوتا ہے کہ جی میں کام کیسے کر سکتا ہوں۔ مطلب پبلک ایڈوائزر کے طور پہ یا کنسلٹنٹ کے طور پہ مختلف اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس نے کام کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی آرگنائزیشنز کی بیس پہ، وہ حکومتی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بھی کام ہو، تو مختلف انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کے ساتھ گورنمنٹ مل کے کام کرتی ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ وہاں وہ کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، وہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، وہ ان تمام جو امور ہوتے ہیں کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ جو آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اس میں ہے کہ جی وٹ کین ایکسپیکٹ ٹو بی ڈوئنگ، کہ ایک وزیر کا جو کام ہے یا اس کا دائرہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بل کو پاس کروانا ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹیز ہے، سم ایکٹیویٹیز اینڈ اسکلز ایز اے پریکٹیشنر would be expected to learn includes، مطلب کسی بھی وزیر کا کام کرنے کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ وہ میڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ میڈیا کے ریلیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کمپین مینجمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کوئی پارلیمانی بل ہے، وہ اس کے لحاظ سے اس کی ایک ٹوٹل پریپریشن جو ہے اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری اس میں آ جاتی ہے۔ ایک نیکسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے، مانیٹرنگ۔ مانیٹرنگ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ ہے، اس نے عوامی معاملہ پبلک افیئرس کو دیکھنا ہے، تو وہ کیسے دیکھے گا کہ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں۔ ان کو اس نے مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، ان کی کارکردگی، ان کی ایفیشنسی کو بہتر کرنا ہے، اس تمام سٹرکچر کو، اس تمام سلسلے کو بہتر کرنے کے لیے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کرے گا، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نبھائے گا۔ ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ وہی مانیٹر کرنے کا، کہ جو انتظامی امور ہیں ان کو بہتر انداز سے اس نے دیکھنا ہے، اور اس کو کہ جی تمام ادارے وہ گورنمنٹ کے انٹرنل ہو سکتے ہیں اور وہ پرائیویٹ ہو سکتے ہیں، ان کو بہتر انداز۔ سپوز کوئی پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا، کنسٹرکشن کا ہے، جیسے اگر آپ لیا توسا کا ایک برج دیکھ لیں، یہ کسی حبیب رفیق کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کو دیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے یہاں اس اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کوئی نہ کوئی مانیٹرنگ آفیسر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ لگایا گیا ہوگا۔ اس کا کوئی بجٹ جو کنسٹرکشن کا یا جس وزارت میں یہ پروجیکٹ آتا ہے، وہ اوپر کے لیول پہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا بجٹ باقاعدہ اسمبلی سے پاس ہو کے آتا ہے، پھر اس نے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہوتا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ترقیاتی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کی کوالٹی انشور کروانا، ان کے جتنے بھی ایک پیمانے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ وہ مقامی نمائندہ ہوتا ہے جو پبلک افیئر پریکٹیشنر آپ کہہ لیں، یا آپ کوئی بھی خاص وزیر کہہ لیں جس کے انڈر وہ چیز آ رہی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس نے مانیٹر کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، یہ اس کی ذمہ آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے میڈیا مینجمنٹ، مطلب کسی بھی طرح کی کوئی پریس ہے، کوئی اناؤنسمنٹ ہے، کوئی حکومتی اعلان ہے،
کوئی کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک اسٹرکچر کے تھرو ہوتا ہے. یہ بھی ایک عوامی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے گورنمنٹ کے انتظامی امور کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی بھی تمام تر جو اناؤنسمنٹ ہے وہ باقاعدہ میڈیا کے تھرو ہوتی ہیں. میڈیا کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ آرٹیکل کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ پریس ریلیز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ٹاک شو کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ میڈیا کی ڈائریکٹ کویسچننگ کی تھرو ہو سکتا ہے. مطلب یہ جتنے بھی میڈیا ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ ایک پبلک افیئرز کا جو نمائندہ ہوتا ہے عوامی معاملات کا، وہ اس کے ذمے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ جی آرگنائزنگ اینڈ اٹینڈنگ ایونٹس، مطلب کسی طرح کے ایونٹ ہیں تو نہ صرف ان کو ان کی ارینجمنٹ کروانی ہے، بلکہ اپنے حلقہ میں، اپنے دائرہ کار میں، اپنی جو وہ ٹیریٹری ہے، جو اپنی باؤنڈری ہے جہاں وہ چیز پرفارم ہونی ہے، اس کی ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں، بلکہ وہاں اس کو باقاعدہ طور پہ اٹینڈ بھی کرتے ہیں. ایکچولی وہی بات، شروع والی بات، کہ ہمارے سارے سیاسی سٹرکچر میں جو بھی نمائندگان منتخب کیے جاتے ہیں ان کا بیسک کام تو یہی ہے کہ عوامی معاملات کو دیکھنا، عوامی مسائل کو دیکھنا. تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کی باقاعدہ یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ یہ عوام الناس کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو وہ مانیٹر کریں، ان کو آرگنائز کروائیں، ان کو اٹینڈ کریں، ان کو پراپر وے سے دیکھتے رہیں کہ یہ کیا ساری چیزیں جو ہے نا صحیح انداز سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. یہ سارا جو چیک اینڈ بیلنس ہے تو صاف ظاہر ہے یہ انہوں نے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے بہتر انداز سے اس کو کرنا ہوتا ہے. کسی بھی طرح کا کوئی نیشنل ڈے کے حوالے سے ہو، کوئی دن، یا آپ کہہ لیں کوئی مذہبی سلسلے کے لحاظ سے ہو، تو انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کو، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کے ذمہ بھی ٹاسک آتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی کا کوئی فنکشن ہے وہ کس لحاظ سے ہونا چاہیے، محرم الحرام کا، عاشورہ کے پروگرام ہیں تو ان کی سیکورٹی کو منظم کرنا، جلوس کے، جلسوں کے باقاعدہ راستے متعین کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب عوام الناس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایک بہتر انداز سے انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کو ایک منظم انداز سے ترتیب دینا ہوتا ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس آ رہی ہے پولیٹیکل مارکیٹنگ. گورنمنٹ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ یہ لیا توسا پل والی اگزامپل، اس طرح کے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، یا ٹیکسٹائل انڈسٹری، پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو انویسٹر ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے اگر وہ اچھا کپڑا بنائیں گے، ایسے یہ گندم کی پیداوار بہتر ہوگی، آٹا ہمارا اچھا ہوگا، چینی اگر ہماری بہتر ہوگی، یہ صاف ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مختلف انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، مختلف پروڈکٹس جو گورنمنٹ ہے مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کرتی ہے، اپنا بزنس کرتی ہے، تو یہ اس کو پھر اس کی کوالٹی انشور کروانا، اس کی افیکٹو وے سے مارکیٹنگ کرنا، جو ایک پرائیویٹ انویسٹر ہے اس کو موٹیویٹ کرنا کہ جی آپ اچھے سے اچھا پروڈکٹ بنائیں تاکہ باہر کے ممالک کے ساتھ ہم اس کو سیل کر سکیں، اور اس پہ جو ٹیکس ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے وہ بھی بہتر ہو، اور ہماری پروڈکٹ کی جو ہے مارکیٹ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی بہتر ہو. تو یا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کوئی چیز لینی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی چیز دینی ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے، یہ دونوں کی مارکیٹنگ جو ہے یہ پولیٹیکل لیڈر کے ذمہ آتی ہے. وہ آپ گورنمنٹ پریکٹیشنر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر بھی کہہ سکتی ہیں، وہ اسٹرکچر کے ساتھ جس بندے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس نے نبھانا ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ جو آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو وہ ہے کہ جی انفارمیشن اسٹیک ہولڈر کو جو کسی بھی انتظامی امور میں مطلب شامل ہیں، جیسے کہ یہ پچھلے دنوں آپ کے ہاں یا پاکستان میں فیول کی، پٹرول کی کمی ہو گئی. وہ کیسے ہو گئی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ایک دن بیٹھے بٹھائے اناؤنسمنٹ کی کہ جی تیل کی قیمت کل جو ہے نا اتنی کم کر دی جائے گی. جو کمپنیاں مل کے ساتھ کام کر رہی تھیں تو صاف ظاہر ہے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا.
انہوں نے کہا کہ جی بہتر یہ تھا کہ آپ ہمیں پہلے بتاتے تاکہ ہم اس ساری چین کو بہتر کر لیتے. کچھ اس لاس کو برداشت کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے اور ایک دم سے اگر ریٹ ریوائز ہو گئے پیچھے آ گئے تو صاف ظاہر ہے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایسے کئی لوگ جو ہیں وہ بزنس میں بالکل ہی ان کا بزنس کولیپس کر جاتے ہیں نا، وہ بالکل ڈاؤن فال کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک حکومتی لیول پہ ایک منظم راستہ بنایا جاتا ہے کہ جو کسی بھی ملک میں سٹیک ہولڈر ہیں، وہ حصہ دار ہیں، وہ شراکت دار ہیں، کسی بھی بزنس میں ہیں، تو ان کو باقاعدہ سے بتایا جاتا ہے. اوگرا کو سمری بھیجی جاتی ہے، اوگرا پہلے ہی اپنے سٹیک ہولڈر کو بتا دیتا ہے کہ 10-15 دن 8 دن ہفتے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جی اب جو پرائسز ہیں وہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے. کس حد تک چینج کیا جا رہا ہے وہ ایک ہفتہ پہلے بتانے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنا، ایسے فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر انڈسٹری کو بھی پہلے بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو دیکھ لیں، اپنا را میٹیریل خرید لیں. چیزیں مطلب ایک دم سے اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ صاف ظاہر ہے وہ چیزوں کو درہم برہم کر دیتی ہے. فیول کی یہ جو ساری شارٹیج ہوئی، کمپنیاں وہاں رک گئیں کہ جی ہم نہیں کرتے اس گورنمنٹ کے ساتھ کام، کیونکہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے ہی ایسے اناؤنسمنٹ کر دی، ہمارے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں. کیا پتہ کہ ہم پھر سے اس چیز کو سارا سٹیبل کریں اور گورنمنٹ پھر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کر دے. تو پھر بالآخر گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا پڑا، سوچنا پڑا. پھر انہوں نے پرائسز جو ہیں یہ فیول کی یہ ریوائز کی، پھر بڑھائیں. تو اس طرح کی جو جتنے بھی سلسلے ہیں، جو پرائیویٹ پارٹنر ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، کسی بھی ٹاسک پہ، کسی بھی انڈسٹری لیول پہ، کسی بھی کام پہ جو ہے نا ان کو باقاعدہ پہلے انفارم کیا جاتا ہے. تو یہ بھی جس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس ہیرارکی کا، اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ذمہ داری دی جاتی ہے. جیسے یہ ایم پیز، ایم ایل اے، یہ سارے نام آپ کے سامنے اس سلائیڈ میں موو کر رہے ہیں. وہی ہے کہ یہ پہلے پیپر کی صورت میں، پریس کانفرنس کی صورت میں، نیوز لیٹر کی صورت میں یہ مختلف کمپنیز کو جو ہے نا ایشو کرتے ہیں اور ان کو یہ پہلے سے انفارم کرتے ہیں تاکہ پراپر چیزیں ہوں، کسی چیز کی شارٹیج نہ ہو اور منظم انداز سے انتظامی امور بہتر انداز سے رہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ نیٹ ورکنگ اینڈ کانٹیکٹس. یہ بھی یہی ہے کہ جی نیٹ ورک، آپ نے یہ زبان رد عام ہوتی ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے تو وہ جو دوسری حکومت آتی ہے اس کو بڑے مسائل ہوتے ہیں. جو انتظامی یونٹ مطلب مختلف گورنمنٹ سروینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے. جیسا کہ پنجاب کی حکومت میں، یہاں پنجاب میں تقریباً نون لیگ کی حکومت 30-32 سال رہی ہے، 30-35 سال رہی ہے. جیسے ہی پی ٹی آئی آئی ہے تو اس میں جتنے بھی بڑے عہدوں پہ لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں یہ لوگ سپورٹ، بیوروکریسی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی. تو وہی کہ وہ کنٹیکٹ ڈیولپ ہو چکے تھے نون لیگ کے، ان کی ایک ایفیلیشن، وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی نون لیگ کے ساتھ ایفیلیشن تھی. پھر پی ٹی آئی نے ورک کرنا شروع کیا، ہر فیلڈ کو ٹرانسفر کیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. پھر ہر حلقے میں اپنے ایسے جن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو سکے، ذہنی ہم آہنگی مل سکے تاکہ کام کو بہتر انداز سے کیا جا سکے. یہ بھی یہی ہے کہ نیٹ ورک کو بہتر کرنا اور اپنے کنٹیکٹ، وہ ملکی لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں کہ فارن منسٹر کس کو بنانا ہے، کس کی ساکھ اچھی ہے، کون جا کے بات کر سکتا ہے، کون ریلیشن بنانے میں اچھا ہے، کون کنٹیکٹ بہتر انداز سے کر سکتا ہے، کون نیٹ ورکنگ بہتر انداز سے کر سکتا ہے. تو اس کو باقاعدہ ذمہ داری دی جاتی ہے. یہ کوئی تھوڑا ہمارا آج کا یہ بریف تھا، ہمارا یہ پبلک افیئرس کا. امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی. بہرحال مزید آپ کی جو بھی کوشچننگ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی اپنی سنجیدگی کو پاسیبل بنائیں. آپ سنجیدہ ہوں گے تو چیزیں یہ بہتر انداز سے چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.